اسلام آباد میں تھانہ انڈسٹریل ایریا کی حدود I-8 سے درخت سے لٹکی بچے کی لاش برآمد۔ مقامی پولیس نے بچے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ بچے کی شناخت تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ تحقیقات جاری۔ واقعہ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ معصوم بے گناہ بچے کا المناک قتل کیوں کیا گیا؟ مقامی افراد کا قاتلوں کی گرفتاری جلد کرنے کا مطالبہ۔ گھوڑکی میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ، گولی لگنے سے 9 سالہ بچہ جاں بحق۔ پولیس کے مطابق بھٹائی نگر محلہ میں شادی کی تقریب جاری تھی۔ اس دوران کچھ منچلے نوجوانوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، جس کی زد میں آ کر 9 سالہ بچہ کاشف علی جاں بحق ہو گیا۔ دولہے کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ چنیوٹ پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ CIA پولیس کی کارروائی میں موٹر سائیکل چور ملزم گرفتار۔ ملزم کامران عرف قامی کے قبضہ سے 9 چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے۔ ترجمان پولیس کے مطابق ملزم کامران شہری علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کرتا تھا۔ ملزم کا تعلق ضلع حافظ آباد سے ہے اور سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ اور ڈیرہ غازی خان میں موٹر وے پولیس افسران کی 4 روزہ فائرنگ مشق کا انعقاد۔ DIG موٹر وے محمد یوسف ملک نے فیلڈ افسران کا مورال بڑھاتے ہوئے خود بھی مشق میں حصہ لیا۔ 200 سے زائد افسران نے فائرنگ مشق کا حصہ لیا۔ زونل کمانڈر نے افسران کو عملی نمونہ کے ساتھ اچھے فائر کے بنیادی اصول بھی بتائے اور بہتر کارکردگی پر زور دیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نئے قائم شدہ تھانہ برغید میں دہشت گردوں کے حملے سے 4 اہلکار شہید ہو گئے، 4 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں نے رات گئے تھانہ برغئی پر ہینڈ گریڈ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا تھا۔ شہید ہونے والوں میں محرر ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم، کانسٹیبل عمران شہید، کانسٹیبل خیر الرحمان اور کانسٹیبل سبز علی شامل ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 4 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ سرگودا روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور وین میں تصادم کے نتیجے میں دولہا سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق افسوسناک حادثہ سرگودا روڈ پر پیٹرولنگ چیک پوسٹ کے قریب پیش آیا، جہاں ٹریکٹر ٹرالی اور وین میں تصادم کے نتیجے میں دولہا اور اس کی ساری سمیت 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے افراد کیری ڈبہ وین میں سوار ہو کر خوشاب سے دلہا دلہن سمیت منڈی بہاؤدین جا رہے تھے۔ ریسکیو ٹیم نے حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کو DSQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سرگودا روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی اور وین میں تصادم کے نتیجے میں دولہا سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق افسوسناک حادثہ سرگودا روڈ پر پیٹرولنگ چیک پوسٹ کے قریب پیش آیا، جہاں ٹریکٹر ٹرالی اور وین میں تصادم کے نتیجے میں دولہا اور اس کی ساری سمیت 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے افراد کیری ڈبہ وین میں سوار ہو کر خوشاب سے دلہا دلہن سمیت منڈی بہاؤدین جا رہے تھے۔ ریسکیو ٹیم نے حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد کو DSQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں بٹھے سے 50 سالہ شخص کی پھندہ لگی لٹکی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق الحمد برک سے 50 سالہ صابر کی ناش پھندے سے لٹکی ہوئی ملی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق صابر گھریلو حالات اور غربت سے پریشان تھا جبکہ 5 بچوں کا باپ اور بیماری کا شکار بھی تھا۔
पुलिस के मुताबिक वाकया की मजीद तहकीकात की जा रही हैं। आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में भट्टे से 50 साल शख्स की फंदा लगी लटकी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक अलहमद ब्रिक्स से 50 साल साबिर की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। अहले खाना के मुताबिक साबिर घरेलू हालात और गुर्बत से परेशान था, जबकि 5 बच्चों का बाप और बीमारी का शिकार था। पुलिस के मुताबिक वाकया की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। सियालकोट में कातलाना हमले के दौरान जख्मी होने वाले प्रोफेशनल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नायब सदर नसीर घुमन की टांग काट दी गई। प्रोफेशनल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर मियां मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुश्ताक भट्टी, ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज, चेयरमैन जावेद हैप्पी बट और जनरल सेक्रेटरी शेख बिलाल, सीनियर नायब सदर शाहिद शाह, ज्वाइंट सेक्रेटरी और राना शाहिद अरशद समेत तमाम अहदेदारान और दीगर सहाफी बिरादरी ने शदीद दुख और गम गुस्से का इजहार करते हुए मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीआईए पुलिस की कार्रवाई में मोटरसाइकिल चोर मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम कामरान उर्फ कामी के कब्जा से 9 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम कामरान शहरी इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करता था। मुलजिम का ताल्लुक जिला हाफिजाबाद से है और साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। आपको बताएं कि चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीआईए पुलिस की कामयाब कार्रवाई में मोटरसाइकिल चोर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कामरान उर्फ कामी के कब्जा से 9 चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम कामरान शहरी इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करता था। कामरान का ताल्लुक जिला हाफिजाबाद से है और साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सादिकाबाद में मामूली तलब कलामी पर बासर अफराद का निजी कॉलेज के तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद। बासर अफराद तालिब इल्म इबाद पर तशद्दुद के दौरान वीडियो भी बनाते रहे। बासर मुल्जिमान ने तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तशद्दुद की वीडियोस कोहिनूर न्यूज ने भी हासिल कर ली। वीडियो में तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। थाना सिटी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आपको एक बार फिर बताएं कि सादिकाबाद में मामूली कलामी पर बासर अफराद का निजी कॉलेज के तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद। बासर अफराद तालिब इल्म इबाद पर तशद्दुद के दौरान वीडियो भी बनाते रहे। बासर मुल्जिमान ने तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तशद्दुद की वीडियोस कोहिनूर न्यूज ने भी हासिल कर ली। वीडियो में तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। थाना सिटी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी। फूड सेफ्टी टीम्स का सी ब्लॉक में वाक़ मसालाजात पॉइंट पर छापा। मिलावटी मिर्चों की फरोख्त पर मुल्जिमान को जुर्माना आयद कर दिया। मिलावट शुदा मिर्चों के कब्जे में ले लिया। इस हवाले से डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि दुकानदार को मिलावटी अशिया बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुनियादी ग़िज़ा में मिलावट करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आपको बताएं कि ओकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ओवाड़ो में 3 रोज कबल शुगर मिल में मुलाजिम जुनेद मलिक की लाश मिलने का मामला। कातिल और मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ वरसा और शहरी सरापाए एहतजाज बन गए हैं। शहर में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल कर दी। मेन चौक पर एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने टायर चलाकर चौक को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, जिस पर ट्रैफिक जैम हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 रोज गुजरने के बावजूद भी मुकदमा दर्ज न हो सका और न ही कातलों का सुराग लगाया गया। वरसा का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो एहतजाज जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में थाना इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद I-8 से दरख्त से लटकी बच्चे की लाश बरामद। मकामी पुलिस ने बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
پولیس ذرائع کے مطابق بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ بچے کی شناخت تاحال نہ ہو سکی، تحقیقات جاری ہیں۔ واقعہ کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ معصوم بے گناہ بچے کا المناک قتل کیوں کیا گیا؟ مقامی افراد کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اسلام آباد میں تھانہ انڈسٹریل ایریا کی حدود I-8 سے درخت سے لٹکی بچے کی لاش برآمد۔ مقامی پولیس نے بچے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ بچے کی شناخت تاحال معلوم نہ ہو سکی، تحقیقات جاری۔ واقعہ کے بعد علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ معصوم بے گناہ بچے کا المناک قتل کیوں کیا گیا؟ مقامی افراد کا قاتلوں کی گرفتاری جلد کرنے کا مطالبہ۔ ڈیرہ غازی خان میں انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز موٹر وے خالد محمود کی ہدایت پر موٹر وے پولیس افسران میں 4 روزہ فائرنگ مشق کا انعقاد کیا گیا۔ DIG موٹر وے محمد یوسف ملک نے فیلڈ افسران کا مورال بڑھاتے ہوئے خود بھی مشق میں حصہ لیا۔ سیکٹر میں حقلہ، کھڑپا، داؤد خیل، عیسیٰ خیل سے تقریباً 200 کے قریب افسران فائرنگ مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ زونل کمانڈر نے افسران کو عملی نمونے کے ساتھ اچھے فائر کی بنیادی اصول بھی بتائے اور بہتر کارکردگی پر زور دیا۔ گھوٹکی میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ، گولی لگنے سے 9 سالہ بچہ جاں بحق۔ واقعہ بھٹائی نگر محلہ میں پیش آیا، جہاں شادی کی تقریب جاری تھی کہ اس دوران کچھ منزلے نوجوانوں نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، جس کی زد میں آ کر 9 سالہ بچہ کاشف علی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ضروری کارروائی کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا، جبکہ دولہے کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ شاہ کوٹ تھانہ صدر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ۔ سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ویڈیوز وائرل کرنے اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش سے خوف و ہراس پھیلایا۔ ملزم راشد عرف راشی اور خلیل کے قبضہ سے اسلحہ برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ شاہ کوٹ تھانہ صدر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ۔ سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل کرنے اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش سے خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ ملزم راشد عرف راشی اور خلیل کے قبضہ سے اسلحہ برآمد، مقدمات درج کر لیے گئے۔ ساہیوال سے چوری ہونے والا ٹرالر قطب پورہ کے نواحی قصبہ نور گڑھ سے برآمد۔ ڈرائیور پولیس کو دیکھتے ہی ٹرالر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ساہیوال کے علاقے قصوال سے چند روز قبل اسلحہ کے زور پر چھینا گیا ٹرالر قطب پور کے نواحی گاؤں نور گڑھ سے برآمد ہو گیا۔ ٹرالر کی تلاش پر نامعلوم نوجوان کی تشدد شدہ لاش بھی برآمد کی گئی ہے۔ مزید تحقیقات کے لیے نوجوان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ جس محکمے کا کوئی ولی وارث نہ ہو، اس کے ملازمین اپنی من مرضی کرتے ہیں، ایسا ہی حال قصور پولیس کا ہے۔ پھول نگر میں ہونے والا ایک ایسا ہی دلخراش واقعہ چند روز قبل پیش آیا، جہاں کے رہائشی تاجر کبیر اور اس کی بوڑھی ماں کو پولیس اہلکاروں کی طرف سے مبینہ شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس پر ایکشن لیتے ہوئے سابق DPO قصور سہیب اشرف نے SHO رضوان اصغر سمیت 9 پولیس اہلکاروں کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دیا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا مظلوم خاندان کو ڈر تھا۔ قصور پولیس نے سابق SHO رضوان اصغر کو باعزت طریقے سے بحال کر کے پھر سے دوسرے شہر میں SHO تعینات کر دیا۔ تشدد کا شکار ہونے والے تاجر اور اس کی فیملی تاحال انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ کوٹری میں بچوں کی لڑائی میں بڑے بھی کود پڑے، مبینہ طور پر 45 سالہ شخص کو قتل کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ غریب آباد کالونی میں ملاحوں اور برہانی برادری کے بچوں کے درمیان معمولی بات پر جھگڑا ہوا، جس پر گھر کے بڑے افراد بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ملاح برادری کی طرف سے ملزمان نے مبینہ طور پر نیاز احمد کو گاڑی سے ٹکر مار دی، جس کی زد میں آ کر وہ ہسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق تفتیش شروع کر دی ہے، جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ راولپنڈی سینٹرل جیل انتظامیہ اور دیگر مخیر حضرات کے تعاون سے قیدیوں میں جرسی، گرم جیکٹ وغیرہ تقسیم کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں۔
سینٹرل جیل راولپنڈی میں جیل انتظامیہ نے موسم سرما کی مناسبت سے مخیر حضرات کے تعاون سے غریب اور نادار قیدیوں میں 300 جرسی، 100 گرم جیکٹ، 300 جرابیں اور 300 کمبل تقسیم کیے۔ ان کے علاوہ اعضاء جیل اسپتال خواتین وارڈ اور 9 عمر وارڈ کے لیے 200 نئے میٹرس بھی مخیر حضرات کے تعاون سے فراہم کیے گئے۔ جیل انتظامیہ اسیران کو ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور اس کار خیر میں تعاون کرنے والے مخیر حضرات کے لیے دعا گو ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے ہوٹلز کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے کا سلسلہ جاری۔ معاہدے پر دستخط کے لیے اب تک 50 ہوٹلز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پیش ہے بھاولپور سے فضل جاوید خان کی خصوصی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر بھاولپور و چیئرمین بھاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی زائد پر ہدایت کی ہدایت کی روشنی میں کمپنی کی جانب سے ہوٹل کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ پلان کی فراہمی یا کمپنی کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے کے لیے اب تک 50 ہوٹلز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے 40 ہوٹل مالکان نے ایم او یو کی رضامندی ظاہر کی ہے اور 40 ہوٹل مالکان میں سے 16 ہوٹلز نے ایم او یو سائن کر لیا، جن کو باقاعدہ ڈی سی آفس میں ایک تقریب کے دوران سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ کمپنی آفس رجوع نہ کرنے والے 10 ہوٹل مالکان کو آخری نوٹس کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ 2 یوم کے اندر اندر کمپنی فوکل پرسن سے ملاقات کر کے اپنے کاروباری مراکز کا ویسٹ پلان جمع کروائیں۔ بصورت دیگر رابطہ نہ کرنے والوں کے خلاف جرمانے اور ایف آئی آر کا اندراج کرایا جائے گا۔ کیمرہ مین خورم اشتاد کے ساتھ فضل جاوید خان، کوئی نو نیوز، بھاول۔ حافظ آباد میں انچارج ٹریفک طارق محمود ہنجرا کی زیر قیادت ریسکیو عملہ، اساتذہ اور طالب علموں نے مل کر دھند، سموگ اور ہیلمٹ کی افادیت کے حوالے سے آگاہی واک نکالی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی دی گئی کہ سموگ اور دھند کے موسم میں گاڑی تیز رفتاری سے نہ چلائیں اور دوسری گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ موٹر سائیکل سوار دوران ڈرائیونگ ہیلمٹ کا استعمال کریں، اوور سپیڈ اور ون ویلنگ سے اجتناب کریں۔ کسی بھی گاڑی کو چلانے سے پہلے کمپنی کی جانب سے جاری کردہ مینول بک اور ٹریفک قوانین سے متعلقہ مواد کا مطالعہ لازمی کریں۔ کروڑ لالسن اور گدرواہ میں شدید دھند کا راج، حد نکاح صفر ہو کر رہ گئی۔ مین شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، شدید دھند سے سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ دین پور، شیہاں والا، فتح پور، واڑہ سیڑھا اور دیگر علاقوں میں شدید دھند کے باعث کاروبار زندگی بری طرح متاثر۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہری کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ کروڑ لالسن شہر میں مین شاہراہ کے درمیان سیوریج پائپ لائن میں شگاف پڑ گیا۔ میونسپل انتظامیہ نے سیوریج پائپ لائن کو درست کرنے کے بجائے بغیر ٹائر کے پانی والی ٹینکی کھڑی کر دی، جس سے مین سڑک مزید تنگ ہو گئی۔ ٹریفک کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر سیوریج کے نظام کو درست کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مٹیاری کے علاقے سعید آباد کے سیلاب متاثرین تاحال حکومتی ریلیف سے محروم، آج بھی بے یار و مددگار کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ضلع کے 100 سے زیادہ دیہات 4 مہینے سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شدید سردی میں معصوم بچے، خواتین پریشان۔ مہران ہائی وے پر اب بھی لوگ موجود ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ہزاروں ایکڑ پر فصل تباہ ہو چکی، مویشیوں کی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی، لیکن تاحال حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں دی گئی۔ سردی کے باعث بچے کھلے آسمان تلے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، فوری نوٹس لیا جائے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں کہ مٹیاری کے علاقے سعید آباد کے سیلاب متاثرین تاحال حکومتی ریلیف سے محروم، آج بھی بے یار و مددگار کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ضلع کے 100 سے زائد دیہات 4 مہینے سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شدید سردی میں معصوم بچے، خواتین پریشان۔ مہران ہائی وے پر اب بھی لوگ موجود ہیں۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشیوں کی بڑی تعداد بھی ہلاک ہو گئی، لیکن تاحال حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں دی گئی۔ سردی کے باعث بچے کھلے آسمان تلے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، فوری نوٹس لیا جائے۔ تحصیل غازی کے نوائی گاؤں سری کوٹ میں آوارہ پاگل کتوں کی بھرمار، اہل علاقہ بالخصوص سکول جانے والے طلباء و طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اہل علاقہ کے مطابق آوارہ کتوں کے کاٹنے سے اب تک درجنوں افراد اور سکول کے بچے زخمی ہو چکے ہیں۔ کئی بار بلدیہ کو کتے مار مہم شروع کرنے کی درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ رات کے وقت باہر نکلنا محال ہو چکا اور زندگیاں غیر محفوظ ہیں۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ نارنگ منڈی کے 100 سرحدی دیہات کو ملانے والی واحد کوٹ بھیلا ہیڈ ورکس روڈ مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔
हादसात मामूल बन गए। अहल इलाका सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे पवन गोलाटी की रिपोर्ट में। नारमली के सरहदी इलाका को जाने वाली वाहिद कोट बैरा हेडवर्क्स रोड बरसहा बरस से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। सफ़र करना इंतहाई दुश्वार गुजार हो चुका है। मज़कूरा रोड नारमली के 100 से ज़ायद सरहदी देहात की वाहिद गुजरगाह है। रोज़ाना सरहदी इलाका से हज़ारों लोग और तलबा तालबा शहर आते और जाते हैं। रोड मुकम्मल नकारा होने की वजह से सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हादसात और डकैती में भी इजाफा हो चुका है। ये इज्तिमाई मसला है जो अरकान असम्बली को नज़र नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं मुतासिरीन की ज़बानी। जी ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਲਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਪਈ ਤੋੜ ਮਾ ਪੱਸੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਟੁੱਟੀ ਸਾਡੀ। ਮੰਡੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੇਤੋਗਾਲਾ ਭੈਲਾਕੋਟ ਰੋਡ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਕਸ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੋ करे थोड़ा रूहानी पेशवा मेंबर कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मा की ज़ेर सदारत दरगाह कलंदर शाहकोट गुलाम मोहम्मद लगारी में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। मज़ीद इस बारे में जानते हैं अमजद राजपूत की रिपोर्ट में। बज़्म तालिबुल मौला सिंध की जानिब से सरवरी जमात के रूहानी पेशवा मेंबर कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मा की ज़ेर सदारत से गुलाम हैदर शाह की मेज़बानी में दरगाह कलंदर शाह गोट गुलाम मोहम्मद लगारी में एक महफिल मुशायरा का प्रोग्राम रखा गया जिसका उन्वान था बेरुखी उसकी एक अदा है। महफिल मुशायरा में सकरन हैदराबाद समेत पूरे जिला मटियारी के शायरों ने हिस्सा लिया। महफिल मुशायरा में शायरों ने अपनी अपनी शायरी पेश करके हाजरीन के दिल जीत लिए। महफिल के मेहमान खास मेंबर कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मा ने आखिर में कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए मुशायरे से मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया। ये मुशायरे होते हैं तो मेरे दादा ने भी शायरी की थी उर्दू में तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मुशायरा रखें। आज मैं सब शुरा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने बड़ी तनतही से अपने ख्यालात का इजहार किया। ये हमारी सकाफत है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। सिर्फ सियासत करना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी फ़नून लतीफ़ा पे या सनफ़ गज़ल पे या दूसरी शायरी पे भी टाइम देना चाहिए। फिर गर्दिश दौरान का तमाशा देखा बरसरे दारे वफा अपना सरापा है। एक तो ये है और दूसरा है हम है मुश्ताक और वो बेजार या इलाही ये माजरा क्या है। इसका मैंने अपनी तरफ से ये लिखा है कि हम हैं बेजार और वो मुश्ताक या इलाही ये माजरा क्या है। कैमरामैन टीम के साथ अमजद अली राजपूत कोहिनूर। मुस्तफ़ाबाद में मरकजी चेयरमैन पाक सिविल सोसाइटी व तर्जमान हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इमरान शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और आज कहते हैं कश्मीर पर बात न करें। मजीद उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। और आज हमें कहते हैं कि आप कश्मीर की बात ना करें वरना आप दहशत गर्द होंगे। इतना बड़ा सानिया तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क में जाए, वहां के लोगों को उकसाए, उनके लिए ट्रेनिंग कैंप बनाए, उनको असला दे और पूरा मुल्क ही तोड़ दे। तो इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं और इसका कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जिस पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो पाकिस्तान भी आज इसके ऊपर खामोश नजर आता है और हम बड़े दुखी और बड़े तकलीफ के अंदर हैं। और ये सानिया पेश आने की जो बुनियादी वजह है वो जो मैं समझता हूँ वो ये है कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान बना था उस बुनियाद को गिराया गया। उस ला इलाहा इल्लल्लाह को पाकिस्तान में कायम और नाफज नहीं किया गया। बंगालियों के साथ हमारा ना जमीन का ताल्लुक था, ना कोई उनके साथ तहजीब का ताल्लुक था जो दुनिया की तहजीब होती है उसका ताल्लुक था, ना रंग, ना नस्ल, ना कल्चर और ना खाना, ना पीना, ना रंग, किसी किस्म का कोई हमारा बल्कि जोग्राफिया तो कोई भी हमारा उनके साथ मेल मिलाप नहीं था। सिर्फ एक चीज थी ला इलाहा इल्लल्लाह जो हमारा उनके साथ ताल्लुक था, जिस बुनियाद के ऊपर हम इकट्ठे थे। हमने उस दीवार को गिराया, पाकिस्तान गिर गया और पाकिस्तान टूट गया।
آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کو پاکستان میں قائم کیا جائے, پاکستان میں نافذ کیا جائے, اور پاکستان کا یہ نظام قرآن و سنت کے نظام کے تحت چلایا جائے. انگریز کا جو 1836 کا قانون ہے اس کو یہاں سے. خیرپور میں فیسوں میں اضافے کے خلاف طلبہ کا احتجاج. 9ویں اور 10ویں جماعت کے طالب علموں نے کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا. مزید تفصیلات محمد اسلم شیخ کی رپورٹ میں. خیرپور ناتھن شاہ میں لاڑکانہ بورڈ کی جانب سے بڑھتی ہوئی فیسوں نے طلباؤں کو مشکل میں ڈال دیا. گورنمنٹ ہائی اسکول 9th اور میٹرک کے طلباؤں نے کلاسوں کا بائیکاٹ کر کے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھائے اسکول سے سٹی پریس کلب تک ریلی نکالی اور سخت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. طلباؤں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لاڑکانہ بورڈ نے انرولمنٹ فیس 500 سے بڑھا کر 1200 کر دی اور امتحانی فیس 1800 سے 2750 کر کے طلباؤں کو مایوس کر دیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب کی تباہی کے بعد ہمارے والدین بے روزگاری کی وجہ سے پہلے سے ہی پریشان حال ہیں. دوسری طرف بڑھتی ہوئی فیسوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. انہوں نے اعلیٰ اختیاروں سے مطالبہ کیا ہے کہ سیلاب متاثر علاقوں کے اسکولوں کی بڑھتی ہوئی فیسوں کو ختم کر کے طلباؤں میں سے مایوسی ختم کی جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد اسلم شیخ، کونور نیوز. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سجاول میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوجوانوں اور طلباء کو کھیلوں کی جانب راغب کرنے کے لیے ونٹر سپورٹس فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا. فیسٹیول میں حصہ لینے والے طلباء میں اسسٹنٹ کمشنر فہد میر نے سپورٹس کٹس، شوز، کرکٹ کیپس اور دیگر سامان تقسیم کیا. اس موقع پر ڈی سی سجاول نے سپورٹ فیسٹیول کے انعقاد کے حوالے سے کہا کہ فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد عوام کو تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو ٹیلنٹ ظاہر کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ مستقبل میں جا کر اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں. بات کریں گے بھیرا کی، جہاں اے ایس پی بلوال کی جانب سے اعلیٰ حکام کو ماموں بنانے کا سلسلہ جاری ہے. من پسند افراد کو کھلی کچہری میں بٹھا کر فوٹو سیشن تک محدود کر دیا گیا، جبکہ صحافیوں کو کوریج سے روک دیا گیا. اے ایس پی کے اس نامناسب رویے پر صحافیوں نے کھلی کچہری کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا. صحافیوں کا شدید احتجاج، پولیس کردی نامعذور کے نعرے لگائے گئے. اے ایس پی بلوال کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا. وزیر خارجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے اسلام آباد میں ریلی اور جلسے کا انعقاد کیا گیا. ریلی سید سبت آل حیدر شاہ کی قیادت میں جلسہ گاہ پہنچی. جلسہ عام میں سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری اور دیگر شخصیات نے خصوصی شرکت کی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز پارٹی کی جانب سے اسلام آباد میں ریلی اور جلسے کا انعقاد کیا گیا. ریلی سید سبت آل حیدر شاہ کی قیادت میں جلسہ گاہ پہنچی. جلسہ عام میں سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری اور دیگر شخصیات کی خصوصی شرکت. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. سیکرٹری اوقاف سندھ آغا عبدالرحیم کی حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر آمد، دربار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں سیون شریف سے ہمارے نمائندے محمد علی میمن کی رپورٹ میں. سیون شریف میں سیکریٹری اوقاف سندھ آغا عبدالرحیم کی سیون دربار حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی مزار پر آمد اور دربار حضرت لال شہباز قلندر پر چادر چڑھا کر فاتح پڑھی. سیکریٹری اوقاف سندھ کی جانب سے دربار حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر سیکریٹری اوقاف سندھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے اوقاف سندھ پر مقرر ہوا ہوں، سندھ بھر کے اولیاء کرام کی مزارات پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اچانک پہنچ جاتا ہوں. آج بھی دربار حضرت لال شہباز رحمت اللہ علیہ پر سیکیورٹی اور محکمہ اوقاف کی انتظامیہ کو ہائی الرٹ دے کر بے حد خوشی ہوئی ہے. میری زیادہ سے زیادہ کوشش رہے گی بہتر سے بہتر مینجمنٹ کروائیں. اوقاف میں اسٹاف کی کمی ہے جس کے مد نظر رکھتے ہوئے جلد لوور اسٹاف بھرتی کیے جائیں گے. اوقاف ڈسپینسری اور مسافر خانے کو جلد فعال کیا جائے گا.
انہوں نے کہا ہے کہ ہر دوسرے ہفتے دربار کا معائنہ کروں گا. سیکورٹی اوقاف سندھ کی جانب سے دربار پر پولیس کی جانب سے تعینات ہیڈ مہر محرم اور ٹھوکو شہباز دی گئی. دربار حضرت لال شہباز پر اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جوش و جذبے کے ساتھ کام کریں. کیمرامین احمد علی. بنوں میں پوہا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے مختلف سکولوں کے طلباء کے لیے ایبلٹی ٹیسٹ کا انعقاد. تنظیم کے سربراہ کے مطابق ٹیسٹ کا مقصد بچوں میں مقابلے کی فضا کو پیدا کرنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فدا محمد خان کی رپورٹ میں. جی ایچ ایس عدنان سردی خیل میں پوہا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ ایبلٹی ٹیسٹ میں 16 اسکولوں کے 200 سے زیادہ طلباء نے حصہ لیا. تنظیم کے بانی اور سربراہ نقیب وزیر کے مطابق ایبلٹی ٹیسٹ کا مقصد بچوں میں مقابلے کی فضا پیدا کرنا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. ٹیسٹ لے کر پھر آدھے گھنٹے میں ہم اس کو رزلٹ بھی شو کریں گے اور بچوں کو انعامات بھی موقع پر دیں گے انشاءاللہ. اور جو مین انعامات ہے وہ ہم بعد میں دیں گے. پوہا لائبریری جب ہم اس کا افتتاح کریں گے تو ہم اس کو دیں گے. اور ہم نے تیاری کی ہے بالکل کہ مارچ اپریل میں ہم انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی ٹیسٹ منعقد کریں گے اور اس میں تمام علاقے کے اسکولوں کو شامل کریں گے. اس ٹیسٹ موجودہ ٹیسٹ میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا 16 اسکولوں نے حصہ لیا ہے. 262 طلباء ہے ٹوٹل. تو ہم اسکولوں کے اساتذہ کرام کے اس کے بھی بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس ٹیسٹ میں حصہ لیا. علاقے کے لوگ پوہا ویلفیئر سوسائٹی کے اس اقدام کو سراہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج جو پروگرام پوہا تنظیم کی جانب سے جو ارینج کیا گیا ہے، ہم اس پروگرام کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے علاقے میں جو قدم اٹھایا ہے وہ انتہائی اہم قدم ہے اور وہ ہمارے تعلیمی نظام، تعلیمی معیار میں آگے لے جانے میں انشاءاللہ بھرپور. آٹو موٹر ٹریڈرز اینڈ امپورٹر ایسوسی ایشن کے انتخابات مکمل. انقلاب پینل نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی. مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اپنے نمائندے فارین ارشد کی رپورٹ میں. آٹو موٹر ٹریڈرز اینڈ امپورٹرز ایسوسی ایشن کے انتخابات کی گہما گہمی اختتام پذیر ہوئی. انقلاب پینل نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی. اسلامیہ زون کے لیے چیئرمین کامران عرف قومی صدر کے لیے عامر چودھری اور ان کا پورا پینل کامیاب ہوا. پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی جبکہ انقلاب پینل نے کامیابی حاصل کی. اس موقع پر پولنگ اسٹیشن کے باہر جشن کا سما تھا. عامر چودھری نے کہا کہ ہم پہلے بھی خدمت کرتے آئے ہیں، اب مزید بہتر خدمت سے سر انجام دیں گے. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انقلاب پینل کی فتح قائم و دائم رکھی اور اس کے بعد میں اسلامیہ کالج کے جتنے کار ڈیلرز ہیں ان کا شکر گزار ہوں، الیکشن کمیشن کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی عوام کو 10 سال سے جو بھی ان کی پرابلم تھی ہمارے کار ڈیلرز کو وہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے پراپر ریلیف دیے. انشاءاللہ کل کے بعد جو دن طلوع ہوگا انشاءاللہ جس کی کوئی تکلیف ہوگی، انقلاب پینل الیکشن تک رہتا ہے. انشاءاللہ اسلامیہ زون اب کہلائے گا. اسلامیہ زون کی پوری الیکٹڈ ٹیم جس میں رضوان سے لے کے امجد سے لے کے شاہد سے لے کے میں تمام نام ابھی بتا نہیں سک رہا، تمام شارق ہے، اعظم بھائی ہیں، شراز ہے، سب لوگ انہوں نے دن رات ایک کیا، رحیم بھائی سب نے. اور سب سے بڑی بات میں آج سب کو بتاؤں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا پیارا چیئرمین دیا ہے جس کا نام ہے کامران خان. اور انشاءاللہ یہ الیکشن کی فتح یہاں رکے گی نہیں. یہ الیکشن کی فتح جب تک محنت میں جائے گی کہ 24 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری KBW پہ انقلاب پینل کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں 2000. کمشنر بھاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑاج کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر صدر کے دفتر کے تعمیراتی کاموں کا سنگی بنیاد رکھ دیا. منصوبے پر 25 ملین لاگت آگی. مزید تفصیلات جانتے ہیں فضل جاوید خان کی رپورٹ میں. کمشنر بھاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے ڈپٹی کمشنر بھاولپور زاہد پرویز وڑاج کے ہمراہ پروار خانہ بھاولپور کے نزدیک اسسٹنٹ کمشنر بھاولپور صدر کے دفتر کی تعمیر کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. اس پروجیکٹ کی تعمیر کا تخمینہ لاگت 25 ملین روپے ہے. اس موقع ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اعتزاز انجم، اسسٹنٹ کمشنر جنرل محمد طیب، اسسٹنٹ کمشنر بھاولپور صدر فیصل احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ملک محبوب رائی کھڑل،
ایکشن بلڈنگ ارشد ندیم اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے. کمشنر بہاپور ڈویژن راجہ جگیر انور اور ڈپٹی کمشنر بہاپور زید پریوراج نے موقع پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا. کمشنر بہاپور ڈویژن نے ہدایت کی کہ تعمیراتی کام اعلیٰ معیار کے ساتھ مقررہ میعاد میں مکمل کیے جائیں. انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے کی تکمیل سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور دور دراز سے آنے والے سائلین کو بہتر ماحول حاصل ہوگا. انہوں نے ہدایت کی کہ اسسٹنٹ کمشنر بہاپور صدر کے دفتر میں خوبصورت ویٹنگ شیڈ تعمیر کیا جائے اور سیکورٹی کیمرے نصب کیے جائیں. ایکشن بلڈنگ ارشد ندیم نے بریفنگ میں بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر بہاپور صدر کے دفتر کی عمارت اسٹیٹ آف دی آرٹ کا نمونہ ہوگی. انہوں نے کہا کہ عمارت کی تعمیر اکتوبر 2023 تک مکمل کر لی جائے گی. انہوں نے کہا کہ اے سی صدر کے دفتر میں اسٹاف اور دیگر عملے کے بیٹھنے کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے، لانچ، ویٹنگ ایریا، ٹوائلٹس بلاک، خواتین اور اسپیشل افراد کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹوائلٹس کی تعمیر کیے جائیں گے اور خوبصورت گیٹ اور 4 دیواری تعمیر کی جائے گی. سیلاب آیا اور گزر گیا لیکن وہی کئی تلخ داستانیں چھوڑ گیا. جعفر آباد کے سیلاب متاثرہ کسان آج بھی پریشان ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عطا محمد کھوسا کی رپورٹ میں. سیلاب آیا اور گزر گیا، کئی تلخ داستانیں چھوڑ گیا. لوگ بے گھر ہو گئے، مکانات منہدم ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا. وہیں حکومت پاکستان نے زراعت کی گرتی ہوئی مرال اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے حکومت بلوچستان نے مفت اجناس دینے کا اعلان کیا. اس پیکج سے تاحال ہزاروں کسان اور زمیندار اس ریلیف سے محروم ہو گئے اور فصلیں تاحال کاشت نہ کر سکے. زمیندار اور کسانوں نے کہا اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت نے خصوص مٹرائی گندم کی تقسیم میں ناجائز ناحق بڑے بڑے زمیندار کو دیا، سندھ کے زمینداروں کو دیا. زراعت نے مجھے کھانسا بھی نہیں کہ آپ کو گندم نہیں دیں گے، ہماری ملکیت ہے، ہم جس کو مرضی ہوگی ہم اس کو دیں گے. کاشت کی اپنی مدد کے تحت سرسوں کاشت کی ہے لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. سیلاب کے بعد حکومت کا ریلیف نہ ملنے پر ہمارے مشکلات میں اضافہ ہوا. وہیں گندم اور دوسرے اجناس کے ریلیف نہ ملنے پر ہمارے مشکلات میں اضافہ ہوا. اب دیکھنا یہ ہے ان فصلوں کے قیمتوں میں کتنا ریلیف کی وجہ سے ملکی معیشت کو کتنا ریلیف میسر ہوگا. اور سیلاب میں ختم ہو گئے ہیں. ابھی سرسوں کا ساگ کھڑا ہے، ان پر امید ہے کہ اچھا فصل ہوگا. ان پر ریلیف نہیں دیا ہے. امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں ریلیف دے اور ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ہم بھر سکیں. جی، جس طرح سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد نصیر آباد ڈویژن ڈوب چکا تھا، وہیں سیلاب کے تباہ کاریوں سے لوگوں کو شدید مشکلات تھا. زرعی اجناس جو چاول کی فصل تھی یا دوسرے اجناس تو سیلاب کے نظر ہو چکے. دیکھ سکتے ہیں کہ سرسوں ابھی پھول پر آ چکا ہے، پکنے پر تیار ہے. حکومت پاکستان پر امید کی کرن پہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اجناس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے یہاں جو سیلاب متاثرین ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی قیمتیں اگر بڑھ گئیں تو یہ ان لوگوں کے مشکلات بھی کم ہوں گے اور معیشت کو بھی سہارا ملے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عطا محمد کھوسا، کوہنور نیوز، جعفر آباد. واپس آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. نوشہرہ میں طالبہ کا اعزاز. اقرا اسکول اینڈ کالج کی ہونہار طالبہ سبنا اقبال نے آل پاکستان کلام اقبال مقابلوں میں ملک بھر سے دوسری پوزیشن کا اعزاز حاصل کر لیا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ماجد خٹک کی رپورٹ میں. صاحب نظر نکلے مقابی شان سے جپٹے تے جو بے بالوں پر نکلے ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے. جہانگیرہ سے تعلق رکھنے والی ہونہار طالبہ سبنا اقبال نے نیشنل ایسوسی ایشن فار ایجوکیشن نافع کی جانب سے آل پاکستان کلام اقبال مقابلوں میں ملک بھر کے ہزاروں طلبہ کو پیچھے چھوڑ کر دوسری پوزیشن حاصل کر کے نہ صرف ادارے بلکہ اپنے علاقے کا نام بھی روشن کیا. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے مجھے اتنی عزت دی، مجھے اس مقام تک پہنچایا. میں اپنے اسکول کا بھی، ٹیچرز کا، سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اسپیشلی سر سلمان اور سر اسماعیل کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے مجھے اس کے لیے سلیکٹ کیا، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس میں کر سکتی ہوں اور مجھے بہت امید تھی کہ میں انشاءاللہ پوزیشن لوں گی. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا. اور اپنے پیرنٹس کا خصوصی طور پر شکریہ. انہوں نے
स्कूल के असातिज़ा ने सपना इकबाल की कामयाबी का महर खुद पर एतमादी का नतीजा करार दिया। मैं अपनी स्कूल इकरा स्कूल एंड कॉलेज जहांगीरा की तालिबा सपना इकबाल को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की सतह पर नाफी के ज़ेर एहतमाम जो कलाम इकबाल के मुकाबले हुए हैं इसमें दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस मौके पर मैं इनके वालिदैन, इनके वालिद साहब साजिद इकबाल साहब, इनके असातिज़ा किराम और इस बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, ख़ुसूसन तहसीली जहांगीरा के लिए एक छोटा सा तहसील और पूरे पाकिस्तान का जब आप नक्शा जहन में लाते हैं तो इस बच्ची ने जहांगीरा को ये एजाज़ दिलाई है। मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहैसियत नाफे ज़िली डायरेक्टर और बहैसियत सरबराह इदारा मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनकी खिदमात को मैं सराहता हूँ। टंडोला यार में सैलाब मुतासरा पोलियो वर्कर्स में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर वली मोहम्मद बलोच ने चेक तकसीम किए। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई अपनी इस रिपोर्ट में। टंडोला यार में हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा होने वाले इंसदाद पोलियो मुहिम के वर्कर्स में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में COR मेंबर डॉक्टर अहमद अली शेख, DHC SO हैदराबाद डॉक्टर इमाम बख्श, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टंडोला यार डॉक्टर इब्राहिम पड़ियार और महकमा सेहत के ज़िले अफसरान पोलियो वर्कर्स ने शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार वली मोहम्मद बलोच थे। तकरीब में ज़िला टंडोला यार के सैलाब मुतासरा पोलियो वर्कर्स में चेक तकसीम किए गए। तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर वली मोहम्मद बलोच साहब का कहना था कि पोलियो वर्कर्स हमारा कीमती असासा हैं और इन वर्कर्स की अनथक मेहनत की वजह से ही हमारा ज़िला टंडोला यार पोलियो फ्री है। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम पोलियो वर्कर्स ने डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार का शुक्रिया अदा किया और इस अज़म का अदा किया कि हम आइंदा भी इसी लगन और मेहनत के साथ। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट फेस्टिवल की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब MK डॉक्टर मोहम्मद अफसल और डायरेक्टर शमीम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ डॉक्टर रानात मोहम्मद तारिक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बहावलपुर के ज़रिए तमाम सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तकरीब तकसीम इनामत मुनक्किद हुई। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब MK डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डायरेक्टर शमीम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ डॉक्टर राना मोहम्मद तारिक ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर फैसल अता खान, CEO हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल, डिवीजनल स्पोर्ट ऑफिसर मकसूद हसन जवेद, DHO डॉक्टर अनीला अली, सुप्रिटेंडेंट दारुल उलूम फरियाल अमीन और सुमेरा मलिक, तंसीर हसन समेत दीगर एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चौधरी मोहम्मद नवाज, चौधरी अब्दुल जब्बार भी शरीक हुए। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा खेलों के मुकाबले बच्चों की सलाहियतों को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो जैसे इदारों का क़याम इन इदारा जात में मुआशरे के लिए बेसहारा बच्चों के लिए क़याम तमाम तलीम और तरबियती नज़रियात के ज़रिए इन्हें मुआशरे का कारआमद और मुफीद शहरी बनाने के लिए बुरुए का लाए गए इकदाम वज़ीर आला पंजाब चौधरी प्रेसिडेंट की हुकूमत ऐसा इकदाम है। उन्होंने मजीद कहा कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद पंजाब भर में बेसहारा बच्चों के लिए मसरूफ़ अमल है। डिस्ट्रिक्ट विजिट चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नुशाबा मलिक ने बताया कि 3 रोज़ा स्पोर्ट फेस्टिवल में रस्साकशी, क्रिकेट, फुटबॉल समेत मुख्तलिफ मुकाबला जात मुनक्किद हुए। बेहतरीन कारकर्दगी की आमिल टीमों के नामत से नवाजा गया। उन्होंने बताया कि इन मुकाबलों का इनेकाद कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की सरबराही में किया गया। उन्होंने ख़ुसूसी तावन पर शमीम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का शुक्रिया अदा किया। कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ रहीम यार खान MTV स्कूल माची कोट में 6 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज़ हो गया। स्पोर्ट्स और सकाफत के हवाले से फन पारों की नुमाइश भी की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार मेहर। शादी के बाद MTV स्कूल माचीगोड में स्पोर्ट्स और कल्चर के हवाले से फन पारों की नुमाइश के प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम में बच्चों ने मुख्तलिफ अंदाज में फन का मुजाहरा किया और सकाफत को उजागर किया। इस मौके पर प्रिंसिपल MTV जाम मोहम्मद खालिद और टीचर्स का कहना था हमारे प्रोग्राम एनुअल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल के हवाले से है और ये पूरा एक वीक ये प्रोग्राम चलता है। इसमें ना सिर्फ स्पोर्ट्स होती हैं बल्कि कल्चरल के हवाले से भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारी जो इस बार हमने किया हुआ है कि फोक स्टोरीज़ के हवाले से भी किया हुआ है कि हमारी जितने भी लोकल जो स्टोरीज़ हैं जो मोहब्बत को की अक्कासी हैं वो भी शो हमने यहाँ पर बच्चे करैक्टर के तौर पर बने हुए हैं। MTV हमेशा से इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है और अपने स्टूडेंट्स को वेल नरिश करने के लिए, ग्रूम करने के लिए, ताकि बच्चों में करेज पैदा हो, ताकि वो हर मैदान में, हर फील्ड में
फिजिकली अपने आप को फिट रख सकें। ठीक है, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं बच्चों के अंदर बहुत सी करेज पैदा करते हैं। इस मौके पर बच्चों के वालिदैन का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ सपोर्ट जैसे इवेंट का होना खुशाइंद बात है। MTV स्कूल ने हमेशा अपनी रवैयात बरकरार रखी हैं। MTV स्कूल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिजल्ट भी होता है, बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह बच्चों पे, और हम लोग बहुत खुश हैं इनसे, इस इदारे से हमारे बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं। इनकी बच्चों का कहना है कि तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स और इस तरह के इवेंट से हमारे हौसले बढ़ते हैं और जज्बा पैदा होता है। और जब हम पढ़ाई से थक जाते हैं तो हमारे लिए ये बाकी एक्टिविटीज कराई जाती हैं कि हम इनको भी इंजॉय करें। बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। साथ में टीचर और सर ने भी बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने भी, उन्होंने हमें भी परफॉर्मेंस करवाई है। और क्या कहते हैं, तालीम के साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम भी होने चाहिए। एंजॉय कर रहे हैं हमने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने भी बहुत मेहनत की है, हमारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है, हम बहुत इंजॉय करें, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। टीचर्स का कहना था कि MTV माचीगोड स्कूल सपोर्ट का ये प्रोग्राम 7 दिन तक जारी रहेगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।